مقدس پطرس رسول کا دوسرا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیے۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ آمین۔ پچھلے دنوں 2 شارٹ ویڈیوز میں نے شیئر کی تھی، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں، کہ ہمارے ایک مسیحی ادارے کی مدد کی گئی، اس کے ایک ڈپارٹمنٹ کو ریسٹور یا اس کی بحالی کے لیے فنڈز دیے گئے، اور فنڈز جس آرگنائزیشن نے دیے ہیں یا جس تنظیم نے دیے ہیں، وہ ایک بدعتی فرقہ ہے، مسیحیت میں سے نکلا ہے اور مسیحیت کے برخلاف چلتا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے 2 ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی، اور اس کے جواب میں بہت سارے لوگوں کے اصرار پر آج میں ایک میسج سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ جو فرقہ ہے، وہ جو بدعت ہے، اس کی تعلیم کیا ہے اور وہ کس طرح سے داخل ہو رہی ہے پاکستانی مسیحی چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر، اور لوگوں کو خداوند کی تعلیم سے ڈیویٹ کر رہی ہے، ہٹا رہی ہے اور ان کو دور کر رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، وہ ہے اور طرح کی خوشخبری، اینی ادر گاسپل، اور طرح کی خوشخبری، ادر گاسپل، گاسپل ادر دین یو ہیو ہرڈ، یعنی ایسی انجیل، ایسی خوشخبری جو آپ پہلے سے سن چکے ہیں، اس کے برخلاف، اس کے علاوہ اور طرح کی انجیل سنا کر آپ کو یا لوگوں کو گمراہ کرنا جو ہے وہ، یا کرنے والے جھوٹے استاد، بدعتیں نکالنے والے اور غلط تعلیمات کا پرچار کرنے والے، کسی اور طرح کی خوشخبری کو کلیسیا میں اور کلیسیا کے جو بزرگ ہیں انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ کس کو؟ کسی اور طرح کی انجیل کو، کسی اور طرح کی خوشخبری کو، کسی اور طرح کی جو کلام کی جو وضاحت ہے، تفسیر ہے، اس کو کلیسیا کے بزرگوں نے بدعت قرار دیا ہے۔ اور عربی میں بدعت کو دین میں سے نئی بات نکالنا، مسیحیت میں سے ہی نئی بات نکالنا، کلام میں سے ہی نئی بات نکالنا، یعنی صحیح اور درست عقیدے سے ہٹ جانا۔ انگلش میں 2 ورڈز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلٹ، اس کا ترجمہ بھی بدعت ہی کیا گیا ہے، اور دوسرا ہے ہیرسی، اس کا ترجمہ بھی بدعت ہی کیا گیا ہے، یا غلط تعلیم کا پرچار کرنا۔ تو کلٹ جو ہے وہ جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ اس کی ورشپ کرنا، اس کی عقیدت، عبادت کے درجے تک لے جانا، اس کو ہم کہتے ہیں کلٹ۔ اس کے آگے جھک جانا، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانا، اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کے لیے لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کلٹ جو ہے وہ لیڈرز کی ورشپ ہے، رہنما کی کیا ہے؟ عقیدت عبادت کی صورت ہے، یا عبادت عقیدت کی صورت ہے۔ تو جو ہیرسی ہے وہ اگینسٹ دا چرچ، کلیسیا کے برخلاف جانا، کلیسیا کی تعلیم کے برخلاف جانا، اس کے اوپر ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ 2 تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 3 آیت میں پولس رسول تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کلیسیاؤں کو یہ پیغام دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت
نہ کریں گے، یعنی غلط تعلیمات کی طرف ان کا رجحان بڑھ جائے گا، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، یعنی درست عقائد اور تعلیم کو ترک کر کے ایسے عقائد اور تعلیم کی طرف راغب ہونا جو ان کی طبیعت کے مطابق، جو ان کی طبیعت کے موافق، جو ان کے حالات کے مطابق، جو ان کی خواہشات کے مطابق، جو ان کو سوٹ کرتی ہو، ایسے عقائد کی طرف وہ کیا ہو جائیں گے؟ راغب ہو جائیں گے۔ اور بدعت، ایسی تعلیم اور سرگرمیاں جو صحائف انبیاء، یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی تعلیم کے برعکس ہو، وہ بدعت ہے۔ جو انبیاء کے صحائف میں ہے اس کو کسی اور طرح سے پیش کرنا، تعلیم کو جو یسوع مسیح کے متعلق ہے، جو اس کے جی اٹھنے کے متعلق ہے، جو اس کی موت کے متعلق ہے، جو اس کی دوسری آمد کے متعلق ہے، اس کو کسی دوسری طرح سے پیش کرنا، اور پھر یسوع مسیح کی تعلیم کو، اس کی جو ٹیچنگ ہے، جو اس نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، اس سے انحراف کرنا، اور پھر شاگردوں کی جو تعلیم ہے، جو شاگردوں نے تعلیم دی، جو شاگردوں نے شاگردوں کو تعلیم دے کر تیار کیا، اس تعلیم کے برعکس تعلیم دینے والے کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ رومیو 16 باب کی 17ویں آیت میں پولس رسول التماس کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، منت اور سماجت کر رہا ہے کلیسیاؤں سے۔ وہ کہتا ہے کہ اے بھائیوں، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی، جو تعلیم تمہارے پاس موجود ہے، جو خدا کا یہ کلام تمہارے پاس موجود ہے، اس کے برعکس جو ہے وہ دیتے ہیں، جو تعلیم تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھلانے کا باعث ہے، ان کو تاڑ لیا کرو، ان کو جانچ لیا کرو، ان کو پرکھ لیا کرو۔ ساری روحیں ٹھیک نہیں ہیں، سارے استاد ٹھیک نہیں ہیں، ساری تعلیمات ٹھیک نہیں ہے۔ تم کیا کرو کہ جو تعلیم تم نے پائی ہے، اگر کوئی تمہارے پاس آ کر اس تعلیم کے برعکس تمہیں تعلیم دیتا ہے تو سمجھو کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو درست تعلیم رکھنے والے ہیں۔ تو ان کو کیا کیا کرو؟ تاڑ لیا کرو، ان کو پرکھ لیا کرو، ان کو جانچ لیا کرو، اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ کنارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے دور رہا کرو، ان کو دور رکھا کرو، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی داخل نہ ہونے دیا کرو جو ٹھوک کر کھلانے کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ایسی تعلیمات کا آغاز جو ہے وہ ابتدائی کلیسیا کے بعد شروع ہو گیا تھا، پہلی صدی سے۔ اور سبیلیس نامی ایک راہب، ایک پریسٹ لیبیا سے جس کا تعلق تھا 217 اور سے لے کر 220 صدی عیسوی تک، اس نے کہا کہ خدا ایک ہی ہے، خدا واحد ہے۔ بالکل ہم بھی کہتے ہیں خدا واحد ہے، لیکن وہ 3 اقنوم میں واحد ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا نے اپنے آپ کو پہلے باپ کی صورت میں ظاہر کیا، پھر اس نے یسوع کی صورت میں ظاہر کیا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو روح القدس کی صورت میں ظاہر کیا۔ یعنی وہ یہ تسلیم، یہ تصور نہیں کرتا کہ بیٹا اور روح القدس ازل سے خدا کے ساتھ ہے۔ ہم ٹھیک ہے، وہ یسوع کو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی ایک صورت ہے۔ تو یہ ہے ہیریسی، جو چرچ کے خلاف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ایریس، جس کو ہم ایرینزم بھی کہتے ہیں، وہ مسیح کی الوہیت سے انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع کو کسی وقت جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا، وہ مخلوق ہے اور وہ کریٹڈ بینگ ہے، اور خدا باپ سے کم درجے
کا حامل ہے, کم درجہ رکھتا ہے. اور یہ ایک کیا ہے, بدعت ہے. اور مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور وہی خدا کے ساتھ تھا, اور پھر کلام مجسم ہوا. جو خدا تھا, جو خدا کے ساتھ تھا, وہی مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جو جیسا اکلوتے کا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے, کریٹڈ بینگ نہیں ہے, وہ ازل سے موجود ہے. تو یہ جو ایلیس جو ہے اس نے یہ تعلیم جو ہے وہ جو کلیسیا کی تعلیم ہے اس کے برخلاف تعلیم تھی. دوسری صدی میں ایک اور ہیرسی اور بدعت, ناستیت, ناسٹسزم جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایکچولی میری جلی فلاسفی تھی, اور وہ مسیحیت سے پہلے یہ فلاسفی موجود تھی کہ کائنات میں جو ہے وہ دو خدا ہیں, دو قوتیں ہیں, ایک نیکی کی اور ایک بدی کی. اور یہ فارس میں جو فلسفہ تھا, یزدان اور اہرمن دو طاقتیں جو سے مطابقت رکھتی تھی. یہ جو ناسکیت کی جو تعلیم ہے, ان کے خیال میں نجات ایک خاص خفیہ علم کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے. اور ناسکیت کے بقول مادہ یعنی جو جسم ہے یہ بدی کی علامت ہے, مادہ برا ہے, تو وہ اپنے جسم کو مارتے, کوٹتے اور سزا بھی دیتے. بہت سارے جو فرقے ہیں اس میں ہم ایسا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو جب یہ فلاسفی, یہ سوچ, یہ تعلیم مسیحیت میں آئی تو انہوں نے مسیح خداوند کے تجسم کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ خدا کا تجسد ہو, وہ جسم اختیار کرے. یعنی یسوع کا انسانی جسم اختیار کرنا ناممکن قرار دیا گیا. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا, اس نے جسم اختیار کیا, اس نے جسم لیا اور وہ چلا پھرا, اور اسے بھوک بھی لگی, وہ سویا بھی, ٹھیک ہے, اور اس نے انسانی جسم اختیار کر کے کوڑے بھی کھائے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ مردوں میں سے زندہ ہوا. لہذا پولس جو ہے وہ کیٹیگوریکلی واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے, یہ واضح کرتا ہے کلیسیاؤں کو. وہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کرتا ہے. اس نے کہا لیکن اگر, غلطیوں کے خط میں پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت اور 9ویں آیت میں اس نے کہا کہ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی, کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو. اب اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہمارے پاس یہ وہ کلام ہے جو معتبر کلام ہے, ٹھیک ہے, یہ خوشخبری کا کلام ہے. پرانے عہد نامے میں خوشخبری آنے کو ہے, ٹھیک ہے, ایک کماری حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی, ٹھیک ہے, اور یہ خوشخبری آنے کو ہے پرانے عہد نامے میں. اور جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں, چاروں انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہم دیکھیں کہ خوشخبری آ چکی. یسوع کون ہے, مسیح کون ہے, خوشخبری. اور جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری پھیلائی جا رہی ہے. گڈ نیوز از بینگ اسپریڈ, پھیلائی جا رہی ہے. اور جب ہم خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری کو سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے. گڈ نیوز از بینگ انڈرسٹوڈ, اس کو سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری کی تکمیل ہو گئی ہے. آسمان پر برے کے تخت کے سامنے نو مور گڈ نیوز, کیونکہ گڈ نیوز سننے کے نتیجے میں سب کے سب برے کے تخت کے سامنے ہوں گے. اور خوشخبری کی کیا ہو گئی ہے, تکمیل ہو گئی ہے. اور اسی خوشخبری کی بات کون کر رہا ہے, پولس, کہ یہ خوشخبری جو ہم نے پرانے عہد نامے سے لی اور پھر ہم نے یسوع مسیح
سے لی اور یہی خوشخبری ہم تمہیں سناتے ہیں. اور اس خوشخبری کے علاوہ اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی ہم بھی اپنی سنائی ہوئی خوشخبری کو دوبارہ کسی اور انداز میں خوشخبری سنائے تو ملعون ہو. آسمان کا فرشتہ بھی ملعون ہو. اور وہ پھر اس بات کو دوبارہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب بھی پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی, جو تم نے سنی تھی, جس کو تم نے تسلیم کر لیا تھا, جس کو تم نے مان لیا تھا, قبول کی تھی, اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے. یہ 2 دفعہ پولس رسول نے یہ بات کہہ دی اور دوسرے شاگردوں نے بھی کئی دفعہ بارہا اسی بات کو مختلف انداز سے دہرایا ہے کہ خوشخبری صرف یہی ہے جو کلام اقدس میں موجود ہے, یعنی جو آپ کے پاس ہے اور جو آپ نے سنی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور خوشخبری, کسی اور طرح کی خوشخبری ناقابل قبول ہے. بدعت, اس کو سمجھنا جاننا بڑا ضروری ہے. یہ مسیحیت میں سے نکلا ہوا ایسا فرقہ, ایسی تعلیم جو خود کو کسی مخصوص رہنما یا تعلیمات سے منسلک کر لیتا ہے, جو بنیادی بائبلی تعلیمات اور عقائد سے انکار یا غلط تفسیر پر یقین کرتا اور عمل کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بدعت. بدعت وہ ہے جو مسیحی عقائد اور تعلیمات میں سے کچھ گھٹا یا پھر اس میں کچھ بڑھا دیتا ہے. ایسے لوگوں کی کلام مقدس میں خاص بات آئی ہے. ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب میں اور اس کے 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھا ہے کہ جو کلام میں نبوت کی کتاب میں بڑھائے یا نبوت کی کتاب میں سے کچھ گھٹائیں, اس میں وہ تمام آفات جو مکاشفہ کی کتاب میں موجود ہوئے ہیں اس پر نازل ہوں گے. جو کیا کرتا ہے, بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے. یہ مکاشفہ کی کتاب ہی صرف نبوت کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی. یہ کلام جو ہے وہ نبوت کا کلام ہے, یہ نبوت کی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی اس میں سے گھٹائے یا اس میں سے کوئی بڑھائے تو وہ ملعون ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے. تو یہ وہ اب جب ہم بات کرنے لگے ہیں مورمنزم کی. کسی نے سنا ہے مورمن کا نام؟ کتنے لوگوں نے مورمن کا نام سنا ہے؟ سو آپ دیکھ رہے ہیں, اندازہ کر لیں کہ یہ 1820 میں اس کا آغاز ہوا ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور ہمارے 95% مسیحی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سمجھیں, اس بات کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں. بھیڑیے بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں. وہ کہیں گے آ کر کہ ہم جی یسوع کو مانتے ہیں, ہم تو روح القدس کو بھی مانتے ہیں, ہم تو رسولوں کو بھی مانتے ہیں, ہم تو جی یسوع کے جی اٹھنے کو بھی مانتے ہیں, ہم تو بالکل ویسے ہی مانتے ہیں جیسے آپ مانتے ہیں. آپ کے پاس وہ اس طرح آئیں گے اور پھر آ کر اپنا بیج, وہ جو کڑوا بیج ہے وہ بونا شروع کر دیں گے. اور پھر آپ اس بیج کو لینا شروع کر دیں گے اور آپ پھر اس تنظیم کا حصہ بننا شروع کر دیں گے. اور آپ پھر وہ آپ کو پیسے دیں گے, پھر وہ آپ کو راشن دیں گے, پھر وہ آپ کو موٹر سائیکل بھی دیں گے, پھر وہ آپ کا بل بھی پے کریں گے, پھر وہ آپ کے بچوں کی فیس بھی پے کریں گے. آپ کہیں گے یار ہمارے چرچ میں ہمارے پادری صاحب تو ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ تو بڑا کمال کا, یہ تو بالکل, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نیک سامری ہے. ٹھیک, تو اس ویڈیو کے بعد جو میں نے بنائی تو اس کے بعد لوگوں نے مجھے کہا کہ جی وہ تو نیک سامری کا کام اس نے کیا ہے. مجھے انہوں نے کہا جی آپ لوکا کی انجیل میں سے وہ نیک سامری کا واقعہ پڑھیں کہ کیسے اس نے, میں نے کہا کہ اصل میں نیک سامری ہم ہیں, نیک سامری ہمیں بننا ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو اس یریو کی راہ پر ادھموا شخص پیش کرتے ہیں ان ایسے لوگوں کے سامنے. ہم غریب ہیں, ہم مارے گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے,
وہ کہتے ہیں ہم تو نیک سامری ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پھر آگے مدد کرتے ہیں، پھر وہ آپ پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے تباہ شدہ ادارے ہیں یہ نیک سامری تھے، لیکن اب یہ یریو کی راہ پر پڑا ہوا وہ ادموا شخص ہے جس کو نیک سامری آگے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو بدعتی فرقے جو ہیرسیز ہیں وہ نیک سامری بن گئی ہیں، اور جن کو نیک سامری بننا تھا وہ یریو کی راہ پر پڑا ہوا زخمی اور ادموا شخص بن گئے۔ ہم اپنے آپ کو پیش ایسے کرتے ہیں کہ جی ہم تو مرے پڑے ہیں، آئے ہماری مدد کریں۔ مورمنزم جو ہے یہ جسے چرچ آف لیٹر ڈے سینٹ بھی کہتے ہیں، آخری دور کے ایمانداروں کی کلیسیا بھی یہ کہلاتی ہے۔ اور جوزف سمتھ جو اپنے آپ کو پروفٹ، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، وہ اس کا بانی ہے، جو 19ویں صدی کے آغاز میں آج کل جیسے فیسٹیولز نہیں ہو رہے، آج کل جیسے فریڈم فیسٹیول، پریئر فیسٹیول، پتہ نہیں کیا کیا کروسیڈز وغیرہ ہو رہے ہیں، ایسی عبادات میں وہ شریک ہوتا تھا، اور مختلف فرقوں اور ڈینامینیشن کے درمیان ہونے والی چپکلش اور کشمکش کے باعث وہ کنفیوز تھا، اور وہ اور طرف چل پڑا۔ جو کشمکش ہے، چپکلش ہے، وہ آج بھی کلیسیوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی چپکلش سے آپ جو ہے وہ غیر مطمئن ہو کر کوئی نئی چیز جو ہے وہ جا کر شروع کر دیں۔ کلام کی تعلیم جو ہے وہ وہی ہے، چپکلش جو ہے وہ ان کی ذاتی ہے۔ 1820 میں صرف 15 سال کی عمر میں ایک دن جوزف سمتھ نے دعویٰ کیا کہ اسے 6 رویاؤں میں سے ایک رویا ملی ہے جس میں اس کی ملاقات خدا باپ اور یسوع سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ملاقات میں خدا نے اسے بتایا بقول اس کے کہ اس وقت کوئی ایک بھی چرچ، ایک بھی کلیسیا، ایک بھی ڈینامینیشن درست نہیں ہے، سب غلط ہے، کوئی بھی ایک ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ خدا نے اس کو بقول اس کے اس کو جو ہے وہ بتایا کہ کوئی ایک چرچ بھی کیا ہے، درست نہیں ہے۔ پھر اس کا دعویٰ تھا کہ مورونی نامی ایک فرشتے نے اس سے ہم کلام ہو کر اسے سنہری لوہیں، پلیٹیں یا تختیاں جو ہیں وہ ٹیبلٹس دی، جن پر امریکہ کے اولین یا ابتدائی یا مقامی یا نیٹو باسیوں کا اندراج ہے، اور پھر اس نے کہا کہ اور حقیقی انجیل بھی اس میں درج ہے۔ اب اندازہ کون سی حقیقی انجیل؟ حقیقی انجیل صرف یہ ہے، حقیقی انجیل وہ ہے جو پولس رسول نے جس کا ذکر کیا، حقیقی انجیل وہ ہے جو شاگردوں نے بیان کی، یسوع ہے حقیقی انجیل۔ اور کچھ ملاقاتوں کے بعد مورونی نے جوزف سمتھ کو اجازت دے دی کہ وہ ان تختیوں کو، ان لوہوں کو لے کر ان کا انگریزی میں ترجمہ کرے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ نے 1446 میں، تقریباً 1446 میں کوہ سینا پر خدا باپ سے، یہوہ خدا سے جو لوہے ہیں، پتھر کی لوہیں، پتھر کی ٹیبلٹس، پتھر کی تختیاں جو ہیں وہ وصول کی، ریسیو کی، اور 586 قبل از مسیح میں بابلیوں کے پہلی ہیکل تباہ کرنے کے بعد، کیونکہ وہ تختیاں عہد کے صندوق میں پڑی تھی، اور عہد کے صندوق اور پتھر کی لوہوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، جب بابلی آئے اور 586 میں وہ سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے، ہیکل بھی تباہ کر کے چلے گئے، تو ان تختیوں کا اور عہد کے صندوق کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ مختلف قسم کی ریسرچز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، لیکن کم از کم 866 سال تک عام یہودی نے نہیں تو کم از کم کاہنوں نے، سردار کاہنوں نے، لاویوں نے اور اسرائیل کے بادشاہوں نے تو ان لوہوں کو، ان تختیوں کو، ان ٹیبلٹس کو دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ترجمہ کرنے کے بعد مورونی فرشتہ نے وہ لوہیں جوزف سمتھ سے واپس لے لی اور کہیں چھپا دی، اور جوزف سمتھ کے علاوہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو۔ تو ترجمہ شدہ جو کتاب ہے وہ مورمن کی کتاب کے نام سے پہلی دفعہ 1830 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو جوزف سمتھ جو پروفٹ بھی تھا اور وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا، ایک ہی وقت میں وہ مورمن چرچ کا بانی بھی اور لیڈر بھی اور رہنما بھی تھا،
اور امریکہ کی ریاست ایلینوائے کے شہر نوے کا وہ میئر بھی تھا، ناظم بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ نوے شہر کی ملٹری فورس کا کمانڈر بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ امریکہ کی صدارت کا امیدوار بھی تھا۔ اتنا انفلوئنشل وہ شخص بن گیا تھا۔ یعنی 1844 کے نومبر یا دسمبر میں صدارتی الیکشن جو ہے وہ ہو رہے تھے اور وہ اس کا امیدوار تھا، لیکن 27 جون 1844 کو ایک بڑے ہجوم نے جوزف سمتھ کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ اس وقت وہ جیل میں تھا اور اس پر بغاوت کا مقدمہ چل رہا تھا، جب ایک بڑے ہجوم نے اس کو جا کر قتل کر دیا۔ کیا بغاوت تھی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کیونکہ اس کے اپنے ہی ایک ساتھی نے جو مورمن تھا اور پھر اس سے متفق نہیں تھا، کیونکہ وہ کثرت ازدواج کی تعلیم دیتا تھا۔ اس نے خود بھی اپنی تقریباً 40 شادیاں کی تھی، 40 بیویاں تھیں، 30 سے 40 کے قریب اس کی اپنی بھی بیویاں تھیں، اور وہ ایک سے زیادہ خداؤں کی پرستش کرتے تھے مورمنز۔ اور اس شخص نے جو ان کا ساتھی تھا، اس نے آواز اٹھائی اور اس نے پریس لگایا، اور پریس میں اس اخبار میں اس نے مورمن کے فرقے، اس کی تعلیمات اور جوزف سمتھ کے خلاف لکھا، جبکہ اس وقت وہ میئر تھا، ملٹری فورس کا کمانڈر بھی تھا، صدارتی امیدوار بھی تھا۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کے پریس کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس شخص کے پریس کو کیا کر دیا انہوں نے، جو مورمنز لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور پریس کو کیا کر دیا، تباہ کر دیا، اور حالات خراب ہوئے۔ تو پھر اس نے اس شہر میں مارشل لا لگا دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر گورنمنٹ نے اس کو کیا کیا، گرفتار کیا، اور پھر اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا، جب ایک موب نے، ایک ہجوم نے اس جیل پر حملہ کر کے اس کو کیا کر دیا، شاٹ کر دیا، مار دیا، گولی مار دی، قتل کر دیا۔ یہ تھا جوزف سمتھ۔ اور اس کی وفات کے بعد ایک اور شخص جو مورمن کا سربراہ بنا، بریگم ینگ کے نام سے، اس نے بھی کثرت ازدواج کی تعلیم کو عام کیا، اور خود بھی اس نے 20 شادیاں کی اور تقریباً 57 بچے ان میں سے پیدا ہوئے۔ لوگوں کو مورمن کے بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نیک سامری ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ ابھی ان کی تعلیمات کیا ہیں، خدا کے بارے میں وہ کیا تعلیمات رکھتے ہیں؟ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا اعلیٰ ترین ہستی ہے، یہ مانتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی طرح مانتے ہیں بالکل کہ خدا کیا ہے، اعلیٰ ترین ہستی ہے، مگر اس نے یہ مقام ایک لمبے عرصے کے دوران ایک کامل زندگی گزارنے کے بعد حاصل کیا، رائٹ؟ یعنی خدا باپ انسان تھا جو خدا بن گیا، یہ ان کی تعلیم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مورمن کی تعلیمات کی پیروی کرنے کے نتیجے میں کوئی بھی انسان الوہیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، خدا کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر مورمن تثلیث کو الگ الگ خدا مانتے ہیں، یہ وہ خدا کے بارے میں عقائد ہے۔ یسوع کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں؟ کہ یسوع ان کا بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ خدا باپ کا روحانی بیٹا ہے، پھر وہ تجسم سے قبل یسوع عہد عتیق کا یہوہ تھا، یہ ہے ان کی تعلیم۔ یسوع اور شیطان خدا کے بیٹے اور روحانی بھائی ہیں، یہ ہم کی تعلیم مورمن کی۔ اور ان کا ماننا ہے کہ خدا اور شیطان کا نجات کا الگ الگ منصوبہ تھا، لیکن یسوع نے خدا کے نجات کے منصوبے کو ترجیح دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بغیر بپتسمہ پائے مر جائے تو آپ اس کی جگہ بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ مورمنز کے بارے میں، جن کے بارے میں لوگوں کو 95% مسیحی لوگوں کو پاکستان میں علم نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب کے 14ویں باب میں جب برناباس اور پولوس
لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ دیوتا تصور کر دیا، زیوس اور ہرمیس۔ انہوں نے کہا بھائی ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں، ایسا ظلم نہ کرو، انہوں نے کپڑے پھاڑے، کہا نہیں ہم عام انسان ہیں، تو ہم الوہیت کو اس طرح سے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ نیک اعمال کے وسیلے کاملیت اور الوہیت کا درجہ نہیں پایا جا سکتا، مگر یسوع پر ایمان کے وسیلے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور میں اور باپ کے درمیان میں، میرے اور باپ کے درمیان میں کیا ہو جاتی ہے؟ صلح ہو جاتی ہے اور رفاقت بحال ہو جاتی ہے۔ یسوع ازلی اور ابدی ہے، وہ کسی خاص وقت میں خلق نہیں ہوا، بلکہ وہ ازل سے وجود رکھتا ہے، ازل سے موجود ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے کلام، اور وہی خدا کے ساتھ، اور وہی مجسم ہوا، کلام ہی مجسم ہوا۔ پھر لوسیفر، یسوع لوسیفر کا بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا خلق کرنے والا ہے۔ سب چیزیں اس کے وسیلے اور اس کے لیے پیدا ہوئی، اور وہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بدعت کو کیسے پہچاننا اور اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور یوحنا مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ اپنے پہلے خط 4 باب اس کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیسے کلام سے آپ کو پتہ چلے گا؟ کلام کا مطالعہ کریں، کلام کو پڑھیں، اپنی کلیسیا کے ساتھ وفادار رہیں، کلیسیا کے رہنما جو تعلیم دیتے ہیں ان کی تعلیمات کو سمجھیں، سنیں، پرکھیں، عمل کریں۔ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ بدعتی لوگ جو ہے وہ عام طور پر اپنے ممبران اور اراکین کی زندگیوں پر مکمل اور مضبوط کنٹرول رکھتے ہیں، اور ان سے غیر متزلزل وفاداری کا تقاضا کرتے ہیں، اور اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے جذبات اور خیالات کے ساتھ بڑی ہنرمندی کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ اور بدعتی جو ہے وہ اپنے رہنما کے لیے ضرورت سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، اور غیر مشروط وفاداری اور حمایت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں سے بڑھ کر پولس رسول نے جو بات کہی ہے اس کو آپ پلے باندھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، لکھ لیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ اس کے سوا، اس کے علاوہ، اس کے سے بڑی کوئی بات جو ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اگر میں یہاں پر کھڑا ہو کر کلام کے خلاف یا انجیل کے خلاف یا خوشخبری کے خلاف کوئی بات کروں تو مجھے اس پلپٹ پر کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور آپ کو کلام کو سمجھنے اور روح کو پہچاننے کا فضل اور حکمت عطا کرے۔